علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، صدق اللہ العظیم۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر دی وقار مہمانان عظام اور گلشن محمدیہ کے نوشگفتہ پھولوں، آج آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان جشن آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کا کردار۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے وقت گردانی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بات روز روشن کی طرح عیاں ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ دو عالم، تاجدار عرب، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے دور گزر چکے ہیں، ہر دور میں حق و باطل کا ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے، ہر دور میں حق نے باطل کے للکار اور چیلنج کو کر قبول کیا ہے، اور ہر چہار دانگ عالم میں باطل کے چھکے چھڑائے۔ محترم حضرات، اسی طرح جب ہندوستان پر باطل انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس سے مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مذموم سازش تھی۔ بلاخر جب ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے۔ تو اسی وقت انگریزوں کے مقابلہ کے لیے علماء دیوبند انگریزوں کے راستہ میں آہنی دیوار بن کر حائل ہو گئے۔ اس نازک دور میں سب سے پہلے علم بغاوت جس نے بلند کیا تھا وہ ذات شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نقل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی، اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک کوشش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل ہے، جس سے آزادی کے بے شمار پروانے تیار ہوئے۔ انہی پروانوں میں سے ایک وہ ذات تھی جسے آج ہم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس سوچ اور اس فکر کو لے کر کہ اس کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جائیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے ہوں۔ چنانچہ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس نے مغرب کے
کے مرد مجاہد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا. یہی دارالعلوم دیوبند وہ صنم خانہ ہے جس نے مرد مجاہد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا. اور ان کے علاوہ ایسے علماء کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا اور اپنی آغوش شفقت میں پرورش کیا، جن کے رگ و ریشے میں آزادی ہند اور مذہب اسلام کی محبت پیوست تھی. میرے دوستو، آزادی ہند میں علماء دیوبند نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. دوستوں، میں کہاں تک شمار کراؤں؟ جاؤ مالٹا کی کوٹریوں سے پوچھو کہ اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کس کا نام ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی کون تھے. اور شاملی کے میدان سے پوچھو کہ آزادی کی خاطر اپنی کن پٹی گولی کھانے والا مرد مجاہد مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس کا نام تھا. اور بالا کوٹ پہاڑی سے پوچھو کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی کون تھے. اور آزادی کی خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. اور سینوں میں مسکراتے ہوئے گولیوں کو پیوست کرنے والے حافظ غامد شہید کون تھے. یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے. ان میں اکثر علماء دیوبند کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا اور اپنے آغوش و شفقت میں تربیت دیا. دوستو، یہی تک بس نہیں بلکہ دہلی کی چاندنی چوک سے لاہور تک گئے اور روڈ کے کنارے تمام درختوں میں صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، جن میں اکثر علماء دیوبند تھے. جنگ آزادی کے دن ڈوبتے سورج کی سرخی میں صرف اور صرف دارالعلوم کے علماء کا ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا خون شامل تھا. اسی لیے میرے دوستو، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں بالخصوص مسلمان اور علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندان تک. ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندان تک. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. دوستو، جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو گویا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کو بنانے کا جو مقصد وضع کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، میں نے دارالعلوم کی بنیاد صرف اس لیے رکھی تھی کہ یہاں سے ایسے افراد تیار ہوں جو ہندوستان کو ناپاک انگریزوں کے غلامی سے نجات دے کر اور مذہب اسلام کی اشاعت کھلے عام ہندوستان میں ہو. چنانچہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں مدتوں پہلے دیکھا ہوا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور پوری آبوتات کے ساتھ کہ ہندوستان میں مذہب اسلام کی اشاعت کی خاطر اور دشمنوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ٹریننگ دی جانے لگی، جس کے نتیجے میں ایسے بے شمار علماء تیار ہوئے جن کے دل میں حب الوطنی اور مذہب اسلام کا درد ٹھاٹھے ماتا سمندر کے مثل تھا. اسی لیے ہم مسلمانوں پر اگر دہشت گردی کا الزام لگاؤ گے اور ہمارے پاکیزہ درسگاہ کو بدنام کرو گے اور ہمارے ہندوستان میں مساجد و مدارس پر پابندیاں لگاؤ گے تو یاد رکھنا ابھی بھی ہمارے جسم میں جنگ آزادی کا خون شامل ہے. ابھی بھی میرے رگ و ریشے میں مذہب اسلام کی محبت پیوست ہے. ابھی بھی تم سے دوبارہ جنگ آزادی لڑ سکتے ہیں. ابھی بھی مجھے مالٹا کی کوٹریوں میں رہنا گوارا ہے. ابھی بھی ہم کالے پانی جزیرہ انڈمان کی سزاؤں کو جھیل سکتے ہیں. ابھی بھی ہم پھانسی کے پھندوں کو چوم سکتے ہیں. مگر ہم علماء دیوبند کے پاکیزہ دامن پر دھبا لگنا پسند نہیں کر سکتے. علماء کرام پر
دہشت گردی کا الزام ہمیں گوارا نہیں، اسی لیے کان کھول کر سن لو، اگر تم علماء دیوبند کو بدنام کرو گے اور دارالعلوم دیوبند پر پابندیاں لگاؤ گے تو انشاءاللہ ہم تمہارے ایک ایک ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، ورنہ تم اپنے زہریلی زبان کو روک لو اور جنگ آزادی میں شہید تمام علماء دیوبند کو اور تمام مجاہدین اسلام کو خراج عقیدت پیش کرو۔ تم مسلمانوں کی تاریخ پلٹ کر تو دیکھو اور مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام سے پاک کرو، ورنہ یاد رکھو قرآن کے موافق ہم تم پر ایسی ضربیں لگائیں گے کہ تمہاری کھوپڑی گردن سے اتر جائے گی اور تم ملک میں لیڈری کرنا بھول جاؤ گے، پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری تاریخ ہوگی۔ دوستانو، اسی لیے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم لیڈروں میں سے کسی ایسے لیڈر کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو مسلمانوں کا ذرہ برابر ظلم کرے، کیونکہ ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد کیا اور جنگ آزادی میں خاص اور اہم رول علماء دیوبند نے ادا کیا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی لیے جنگ آزادی میں مسلمان اور بالخصوص علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر آج دارالعلوم دیوبند کی ایک دیوار سونے کی بنا دی جائے تو بھی اس ہندوستان کا باشندہ اس دارالعلوم دیوبند کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جنگ آزادی کے دن علماء دیوبند کے جگر سے ٹپکنے والے خون کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ علماء دیوبند کی کوششوں سے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ علماء دیوبند کی وجہ سے آج ہندوستان میں تمام لوگ بعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے یاد کرو جنگ آزادی کا وہ دن جس دن کے ڈوبتے سورج کی سرخی میں صرف عوام مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام علماء دیوبند کے جگر کا بھی خون شامل تھا۔ ارے آزادی کی خاطر تحریک ریشمی رومال علماء دیوبند ہی نے تو چلایا تھا اور تحریک بالا کوٹ علماء دیوبند ہی نے تو چلایا تھا، اور جس کے نتیجے میں انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ہندوستان آزاد ہو گیا، ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا نمایاں کردار انجام رہا ہے۔ اسی لیے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے اور دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو یہ ہندوستان کسی بھی صورت میں آزاد نہ ہوتا۔ اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء دیوبند کو